نائٹ ٹیررز یا سوتے میں ڈر جانا، اس کا مطلب ہے کہ سونے کے دوران میں چیخنا، شدید ڈر جانا یا بھڑک جانا۔ اگرچہ یہ واقعات ڈراؤنے خوابوں سے الگ ہوتے ہیں، مگر یہ واقعات بھی ڈراؤنے خوابوں کی طرح کچھ خوشگوار واقعات نہیں ہوتے۔ میڈیکل سائنس میں نائٹ ٹیررز پیراسومنیا کی قسم ہے۔ سوتے میں ڈر جانا زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے، مگر بڑے بھی اس واقعے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ نائٹ ٹیررز کی علامات میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں۔ سونے کے دوران میں اتنی شدت سے خوف یا دہشت کا طاری ہونا کہ مریض کی چیخ نکل جائے، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس کی رفتار کا تیز ہو جانا، پسینے آنا یا چہرے کا سرخ ہو جانا، نیند میں چلنا اور نیند میں چلنے کے دوران خود کو چوٹ بھی لگوا لینا۔ اگر کوئی اس واقعے کے دوران میں مریض سے بات کرے تو اس کا جواب نہیں دینا، اور جب مریض کی جاگ کھلے تو مریض کو کوئی بھی بات کا یاد نہ ہونا اور یا پھر بالکل معمولی سا یاد ہونا۔ رات کی نیند میں خواب ریم سلیپ یا گہری نیند میں رونما ہوتے ہیں، جبکہ نیند میں ڈر جانا نان ریم سلیپ، جو کہ رات کی نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اس میں واقع ہوتا ہے۔ نائٹ ٹیررز کی اصل وجہ ابھی تک اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکی، مگر مندرجہ ذیل عوامل نیند میں ڈر جانے کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں ذہنی تناؤ یا نیند کی کمی، بچوں میں بخار، ناشنا ماحول میں سونا، روشنی، شور، ادویات جو کہ اعصاب پر اثر کرتی ہیں، نشہ آور چیزیں، پریشانیاں، ڈپریشن، خاندانی ہسٹری، یعنی کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں نیند کا ڈر جانا یا نیند میں چلنے کی بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ اکثر بچے جو نیند میں ڈر جانے کا شکار ہوتے ہیں انہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے یا بڑے دونوں میں اگر نیند میں ڈر جانا بہت پریشانی پیدا کر رہا ہے یا اس سے کسی نقصان کا خدشہ ہے تو مندرجہ ذیل اقدامات کریں۔ مریض کے ماحول کو محفوظ بنائیں تاکہ نیند میں چلنے والے کو چوٹ نہ لگے۔ سونے سے پہلے باقاعدگی سے ذہن کو ریلیکس کرنے کے اقدامات کریں۔ اچھی نیند کا اہتمام کریں۔ بچوں میں یا بڑوں میں ذہنی تناؤ کم کرنے کے اقدامات کریں۔ اگر کوئی ذہنی مرض یا پھر نیند کے امراض کا شکار ہے تو اس کا علاج کریں، اور اگر یہ سب کچھ کامیاب نہ ہو تو معالج سے رجوع کریں، دوائیوں سے علاج ممکن ہے۔ اگر آپ کا سامنا یا واسطہ کسی ایسے شخص سے ہو جاتا ہے جو نیند میں ڈر رہا ہو یا خوفزدہ ہو تو اس وقت میں آپ نے اس کی کیسے ہیلپ کرنی ہے؟ آپ نے اسے جگائے بغیر مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور اگر آپ کو اس مریض سے بات کرنی ہی پڑے تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ آپ نے اس واقعے کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے، اور اگر مریض جاگ کر بھی خوفزدہ ہے تو اسے تسلی دینی ہے۔ نائٹ ٹیررز مریض اور اس کے خاندان دونوں کے لیے ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کو سمجھ کر اور اس کو مینج کر کے اس کے منفی اثرات کو ذیل کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر بچپن گزرنے کے ساتھ نیند میں ڈر جانا ختم ہو جاتا ہے، مگر اگر یہ مستقل ہو یا شدید ہو تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ نیند کے امراض سے آگاہی کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔